والسلام عليك يا حبيبي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا حبيب الله. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں ہم سب کا پروردگار یہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے میرے ان پیارے بندوں سے کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے گناہوں کی صورت میں، ان سے فرما دیجئے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا کہ میں اللہ صرف میں ہی تمام تر گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں اور صرف میں ہی غفور الرحیم. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ ہلاکت ابدی کی قاطع کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 6571 اور 6573 میں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا. میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اور دوزخ میں سے سب سے آخر میں سے نکلنے والا ہوگا. وہ اپنے ہاتھوں اور پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا دوزخ سے باہر نکلے گا، سستانے بیٹھے گا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا. تو ہم سب کا پروردگار اس سے فرمائے گا کہ کیا چاہتا ہے؟ وہ فرمائے گا کہ میں وہ سامنے ایک سایہ دار سا درخت دیکھتا ہوں، مجھے اس کے قریب کر دیجیے. ہم سب کا رب جو رحیم ہے وہ اپنی رحمت سے وہ اس بندے کو اس درخت کے نیچے بھیج دے گا، وہ وہاں پہ رہے گا، پھر تھوڑے دنوں بعد پھر کہے گا کہ مجھے اب دوسرا جو درخت ہے اس کے پاس بھیج دیں. اس طرح کرتے کرتے وہ جنت کے بالکل قریب چلا جائے گا اور پھر آخرکار اللہ خود فرمائیں گے، کچھ دنوں کے بعد اللہ پاک خود فرمائیں گے کہ کہتا کیوں نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں. یہ وجہ ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو فتنوں کا دور ہے، جس میں ہر طرح کی برائی گناہ ان سب میں ہم مبتلا ہیں، بدکاری فحاشی عریانی جن کا حکومتی طور پہ سرپرستی ہو رہی ہے. اس دور میں رہتے ہوئے بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. توبہ کر کے تو دیکھیں نا، ہم اللہ پاک کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، ہم اللہ پاک کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. ہماری انائیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ ہم اللہ پاک کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. اللہ پاک کے سامنے ہمارا سر سجدے میں نہیں جھکتا. کہاں چلے جانا ہے ہم نے آخر اللہ کی رحمت سے باہر؟ کہاں تک چلے جائیں گے؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آسمانوں اور زمینوں میں سے نکل سکو گے تو نکل کے دکھاؤ. میری نعمت سے دی ہوئی طاقت کے علاوہ تم ادھر سے نکل بھی نہیں سکتے ہو. کہاں تک چلے جاؤ گے؟ کیوں نہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہو؟ فرعون جو اس کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا فاجر سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، وہ جب غرق ہونے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام فوری تشریف لائے، اس کے منہ میں کیچڑ پھونسنے لگے کہ کہیں وہ طائب نہ ہو جائے. اور بعد میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیتا، مجھ سے توبہ بھی نہ کرتا، وہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیتا، میں اسے معاف کر دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید فخر تنویر شاہ صاحب، آستانہ عالیہ چورا شریف.
अपने रब की तरफ वापस आओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए दाऊद, तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने बंदों के अपने तरफ पलटने का किस शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं। ये कौन सी जात कह रही है? अल्लाह पाक की जात फरमा रही है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली जात, जो ये फरमाते हैं कि तुम एक बोझल कदम मेरी तरफ चलो, मैं 10 कदम भाग के तुम्हारी तरफ आऊंगा। वो फरमाते हैं क्या दाऊद, मैं जो मेरे बंदे मुझसे रूगर्दानी किए हुए हैं, जिन्होंने अपने रुख मोड़े हुए हैं, उनका मैं इतनी शिद्दत से इंतजार करता हूं कि वो अगर उनको पता चल जाए कि मैं किस शिद्दत और किस शौक से उनका इंतजार करता हूं, तो वो उस पलटने के शौक से की शिद्दत से मर जाए, उनके दिल और उनके सीने फट जाए। ये मेरे रब की मोहब्बत है तुम लोगों के लिए, ये मेरे रब की मोहब्बत है तुम लोगों के लिए। अल्लाह पाक की तरफ रुजू फरमाए। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजह से पूछा गया कि हुजूर, कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? मौला अली पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह जो है वो एक तो अल्लाह पाक का डर ना होना, और दूसरा अल्लाह पाक की रहमत से मायूसी। हम हनफियों के इमाम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दो चीजें हलाकत का बायस है, और ये हलाकत की चीजों में से सबसे बुरी चीजें हैं। सबसे पहले ये कि खुद पसंदी, अपने आप को पसंद करना, मैं बड़ी चीज हूं, मैं ये हूं, मैं वो, जो आजकल के दौर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और दूसरी चीज अल्लाह की रहमत से मायूसी। अल्लाह की रहमत से मायूसी सबसे बुरी चीजों में से शामिल है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक की तरफ रुजू फरमाएं, अल्लाह पाक के आगे झुके। अल्लाह शिद्दत से इंतजार करता है आपकी तौबा का। तौबा करें और अल्लाह पाक की तरफ वापस आए। अल्लाह पाक हम सबको अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए।